22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ رجب 1440 کا دوسرا اشرہ چل رہا ہے اور آخری اشرے میں سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کنڈے چلتے ہیں. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت؟ کوئی اہمیت نہیں ہے جی. شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے. یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر، کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے. اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں. یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی. تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے، سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے. آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو ہی لے کے چل رہے ہیں. چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات. باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں، 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں، یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے. یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی. تو ایک معاملات چل گئے، پارٹیاں مل گئیں ان کو. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ
آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ، وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیح ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا، اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں، جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کے کیا، وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے، نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں، اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھوٹی نہ دو، مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کوشر فوڈ. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے. تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں والا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں. سر میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا. میں نے جو سوال کرنے والے سے یہ میرا کلپ لاکھ، میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا، آپ یہ پوچھیں سنی سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا. تو ہے تو دونوں سنی نا. سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بیچارہ بیٹھا ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک، وہ تو بہت تھوڑے ہیں. اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفوظات میں سے دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناؤں نا، تو وہ آپ یقین کریں آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کا یعنی بچہ جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث ہو گیا تو اس کو باپ کی وراثت سے بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے. اللہ جی سر، ظاہر ہے جب آپ نے ایک اصول کھڑا کیا اس کی کورالٹیز پھر یہی نکلیں گی. حسام الارمین میں لکھا ہے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین آفاق کے فالورز ہیں، جیسا کہ روافظ جو ہیں وہ شیطان اتاق کے فالور ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارج اسلام ہیں. جب مرتد بھی ہوگے، خارج اسلام بھی ہوگے، آپ نکاح کی سوچ رہے ہیں، وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تکبیر پڑھ کے ان پہ چڑھ دوڑیں. یہ اور یہی حال ادھر بھی. آپ المحند مفند میں لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. مجھے بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو ذرا سافٹ ورڈز ہیں، انہوں نے شیطان ہی کہا ہے نا بریلویوں کو. احمد بریلوی تو بہت آگے گئے. سر یہ احمد بریلوی سے 4 ہاتھ آگے گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، ہم آپ کو انجینئرنگ کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیاطین اس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے علماء دیوبند پہ، اور ساتھ رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہوا ہے علماء دیوبند کو. جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان شیاطین ہوتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے ایسے کر کے کان پکڑنے کا. جیسا میں نے کہا نا کہ میں نے گرم تولیہ پھیر کے نا ان کے وہ سارے میک اپ اتار دیے ہیں. نہیں ہم نے کوئی تکفیر تو نہیں کی، ہم تو تکفیر کرتے ہی نہیں نا. پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے کہانیاں. اور نہیں آئی یہ کہانی کہ یہ نہیں آپ یہ لکھوا کے دیں کہ ہمارے علاوہ سارے فرقے ہمارے نزدیک گمراہ ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے، کیونکہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں. یہ آپ کو کوئی بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے فرقے کے بارے میں. تو کیا کر رہے ہیں؟ تکفیر کر رہے ہیں. تو یہ تکفیر ہر جگہ پائی جاتی ہے، بعض جگہ چھپی بھی ہوتی ہے اور بعض جگہ ظاہر ہوتی ہے. وہ جو چھپی ہوئی تھی وہ اب وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوئی ہے، وہ اب سامنے آ گئی ہے، چونکہ ہم نے اس کے لیے ایک
ایک آپ کو امپیریکل فارمولا دے دیا ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں فوراً باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں, بلکہ وہ آپ جب بات شروع ہی کریں گے نا تو کہیں گے سمجھ آ گئی ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائی جاتے ہیں نا تو وہ بات شروع کرتے ہیں, پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب تو لوگ ڈرتے ہیں حدیث کا نمبر بھی مانگتے ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو لوگ تو کہتے ہیں یہ گمراہی ہے حدیث کا نمبر مانگنا. تو اسی طریقے سے چلیں جس طریقے سے ہم آپ کو چلا رہے ہیں. فیوچر میں یہ بدعت ہو جائے گا حدیث کا نمبر. ہاں بدعت ہو جائے گا, واقعی بالکل صحیح بات ہے, بدعت ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا.